بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شہر بانو ہے۔ میں ایک کچی بستی میں رہتی ہوں۔ زندگی نے ہمیں بچپن میں ہی بڑے سبق دے دیے تھے۔ ہمارے والد ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے اور اس دن کے بعد ہماری ماں نے خود کو بدل لیا۔ وہ نہ صرف ہماری ماں تھیں بلکہ باپ کا سایہ بھی بن گئے۔ حسان اور ہانیہ میرے جڑواں بہن بھائی تھے۔ حسان ذہنی طور پر معذور تھا اور ہانیہ ایک ذہین اور سنجیدہ لڑکی تھی، کچھ میری طرح۔ ہمارا گھر بہت بڑا نہیں تھا لیکن ماں نے اسے محبت سے بھر دیا تھا۔ گھر کے اندر ہی ایک کمرہ مدرسے کے لیے مخصوص تھا، وہی مدرسہ جو امی نے برسوں پہلے شروع کیا تھا۔ بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں اور دینی کورس کرواتی تھیں۔ بستی کی لڑکیاں روز ہمارے گھر آتی تھیں۔ مدرسے کی رونق امی کی محنت کا نتیجہ تھی۔ امی صبح بہت جلدی اٹھتی تھیں، فجر سے پہلے ہی چولہا جلتا اور ناشتہ تیار ہو جاتا۔ اس دن بھی حسب معمول امی نے ہمارے لیے پراٹھے بنائے تھے اور میں نے جلدی جھاڑو، برتن، کپڑے اور مدرسے کی صفائی کر لی تھی۔ ہر کام وقت سے پہلے ختم کرنا ہوتا تھا کیونکہ آج ایک خاص دن تھا۔ ہانیہ کا میٹرک کا نتیجہ آنے والا تھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے مصلی پر بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھائے، چپ چاپ، آنکھوں میں نمی، لبوں پر سرگوشی سے۔ میں اس کے پاس سے گزری تو آواز آئی، اللہ جی بس اچھے نمبر دے دیجئے، میری محنت رائگاں نہ جائے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ جی سے سفارش تو کر رہی ہو، پر اتنی جلدی سب کچھ مانگنا بند کرو، پہلے رزلٹ تو آ لینے دو۔ وہ مسکرائی نہیں، صرف گردن جھکا لی۔ اس کی سنجیدگی آج مجھے الگ سے لگی۔ امی نے مجھے بلایا، شہر بانو، بیٹا مدرسے کی الماری میں نے جزدان رکھی ہے، آج کچھ بچیاں نیا سبق شروع کریں گی، وہ نکال لینا۔ میں نے جواب دیا، جی امی، میں رکھ دیتی ہوں، اور آج والی بچی کا نام بھی لسٹ میں لکھ دوں۔ امی نے سر ہلایا اور چائے کی پیالی ہانیہ کے سامنے رکھ دی۔ ہانیہ نے دعا ختم کی اور آہستہ سے پیالی اٹھا لی۔ مدرسے کی کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی اور اندر قرآن کی کچھ جلدیں قطار میں رکھی تھیں، جیسے خاموشی میں بھی کسی مقدس مقصد کی گواہی دے رہی ہوں۔ میں صفائی کرتے کرتے رکی اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دل خود بخود رک جاتا ہے، شاید کسی آنے والے لمحے کو محسوس کرنے کے لیے۔ اس دن بھی ایسا ہی لمحہ تھا، کچھ انجان سا، کچھ بے نام۔ مدرسے میں بستی کی لڑکیاں آنا شروع ہو گئی تھیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن، کسی کے ہاتھ میں بستہ، اور سب کی نظریں میرے اور امی کے چہرے پر۔ ماں کو دیکھ کر ہر بچی کو اعتماد آتا تھا، ان کی موجودگی جیسے ایک سایہ ہو جو ہر خوف سے بچا لے۔ میری ایک شاگرد نائلہ مجھ سے کہنے لگی، استانی جی، آپ کی ہانیہ آپی کا رزلٹ آ گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، دعا کرو اچھا ہو، بہت محنت کی ہے اس نے۔ نائلہ نے مسکرا کر کہا، وہ تو نظر آتی ہے، ہمیشہ پڑھتے ہوئے، وہ ہم سب کی امید ہے۔ اس کے جملے میرے دل میں اتر گئے۔ ایک چھوٹی سی بستی، ایک چھوٹا سا گھر، لیکن خواب اتنے بڑے کہ آسمان بھی کم پڑ جائے۔ جب مدرسے میں درس مکمل ہوا تو میں نے جھٹ سے کمرے کی صفائی شروع کی اور پھر سیدھی اندر آ گئی۔ امی سلائی مشین پر کام کر رہی تھیں، ان کے ہاتھوں کی حرکت میں مہارت تھی اور ان کی پیشانی پر ہمیشہ کی طرح پسینے کی چمک۔ امی، کچھ دیر آرام کر لیں؟ میں نے کہا۔ انہوں نے کہا، ابھی تھوڑی سی سلائی باقی ہے بیٹا، ہانیہ کا یونیفارم ہے، اگر کالج میں داخلہ ہو گیا تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ میں جانتی تھی یہ اگر ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اسی وقت ہانیہ کی چیخ سنائی دی، آپی، آپی، رزلٹ آ گیا ہے۔ ہم دونوں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے اندر آئی، سانس پھولے ہوئے، آنکھوں میں نمی، لیکن چہرے پر خوشی۔ آپی، 90%، مجھے 90% نمبر ملے ہیں۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ الحمدللہ، امی نے کہا۔ میں نے کہا، امی، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہانی نے سسکی بھر کر کہا، امی، کیا میں شہر پڑھنے جا سکوں گی؟ امی خاموش رہی، صرف ان کی نظریں بول رہی تھیں۔ میں نے ہانیہ کی پیشانی چومی۔ خواب دیکھو ہانیہ، ان کے پیچھے چلنا ہمارا کام ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں مجھے یہ احساس تھا، خواب کبھی آسان نہیں ہوتی، اور بستی کی لڑکیاں خواب دیکھنے کی قیمت بھی چکاتی ہیں۔ ہم سب خاموش تھے۔ باہر شام کے سائے اترنے لگے تھے۔
مدرسے کی کھڑکی سے آخری روشنی اندر آ رہی تھی اور میری دنیا ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امی کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہوں، کچھ گن رہی ہوں۔ شاید ہانیہ کے داخلے کے لیے اخراجات، شاید گھر کی اگلی سلائی کا آرڈر۔ اس دن کے بعد ہانیہ اور زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رزلٹ کا پرنٹ آؤٹ بار بار دیکھتی، کبھی امی کے پاس لے جاتی، کبھی میرے، جیسے خود کو بار بار یقین دلانا چاہتی ہو کہ اس نے واقعی یہ سب حاصل کیا ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تو میں بھی ایسے ہی پڑھتی تھی، صبح قرآن پاک، پھر دینیات اور دوپہر میں دنیاوی تعلیم کا وقت۔ امی نے کبھی ہمیں باہر بھیجنے کا سوچا ہی نہیں۔ مدرسہ ہی ہماری دنیا تھی اور امی ہمارے لیے استاد بھی تھی اور راستہ بھی۔ ہماری بستی میں تعلیم کا رجحان کم تھا، اکثر لڑکیاں 5ویں کے بعد اسکول نہیں جا پاتی۔ ایسے میں ہانیہ کا میٹرک میں 90% لانا بستی کے لیے بھی خبر تھی۔ ایک دن ہماری پڑوسن نجمہ آنٹی آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک میٹھے کی پلیٹ تھی۔ ماشاء اللہ، اللہ تمہارے بچوں کو ترقی دے، ہانیہ تو بستی کا فخر ہے۔ امی نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا، اللہ کریم کا کرم ہے، بس دعا کریں ہم اسے آگے بھی پڑھا سکیں۔ نجمہ آنٹی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، شہر کا کالج تو دور ہے، روز کا کرایہ بہت ہے، پھر پردہ، حفاظت، سب سوچنا پڑے گا بہن۔ امی نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں سب سوچ رہی ہوں۔ یہ سب باتیں ہانیہ کی کانوں میں بھی پڑ رہی تھیں۔ اس رات وہ مجھ سے بولی، آپی اگر آپ کی طرح میں بھی مدرسے میں پڑھاؤں تو؟ میں نے کہا، تم پڑھ سکتی ہو، لیکن کیا تم صرف مدرسے تک محدود رہنا چاہتی ہو؟ تمہارے نمبر اتنے اچھے آئے ہیں، تم ڈاکٹر بھی بن سکتی ہو، ٹیچر بھی، کچھ بھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، لیکن وسائل۔ میں کچھ جواب نہ دے سکی۔ اگلی صبح حسان نے پھر وہی سوال دہرایا جو وہ روز کرتا تھا، آپی میں اسکول کب جاؤں گا؟ میں نے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا، بس تھوڑا سا علاج اور پھر اسکول ضرور۔ حسان ہمارے لیے سب سے زیادہ کمزور کڑی تھا، لیکن اس کا معصوم چہرہ اور بھولا پن گھر کی رونق تھا۔ اس کا علاج امی بستی کے ایک بزرگ حکیم سے کروا رہی تھی۔ مہینے میں ایک بار ہم شہر کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی لے جاتے تھے، لیکن وہ ایک مہنگا چکر ہوتا تھا۔ ایک دن امی نے مجھے ایک کپڑے کا پیکٹ دیا، یہ آرڈر ہے ایک دکان سے، اگر تم مدرسے کے بعد یہ کام شروع کر دو تو کچھ بچت ہو سکتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ کام کرنے میں کوئی شرم نہیں تھی، بس وقت کا بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ میں مدرسے میں پڑھاتی، پھر گھر آ کر کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ رات دیر تک ہانیہ کبھی میرے ساتھ بیٹھتی، کبھی مجھے کہانیاں سناتی۔ وہ اپنی باتوں سے ماحول ہلکا کر دیتی تھی۔ حسان کو مدرسے کے ماحول سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہ اکثر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتا اور کبھی کبھار غلط تلفظ پر مسکرا کر کہتا، آپ غلط پڑھا رہی ہو آپی۔ امی ہنستے ہوئے کہتی، بیٹا ایک دن تم خود بھی پڑھا کرو گے۔ ان کے چہرے پر وہی امید، وہی دعاؤں والی روشنی۔ ایک دن امی نے ہم دونوں بہنوں کو بٹھایا اور کہا، بیٹیوں اگر ہم چاہیں تو ہانیہ کی فیس کسی خیراتی ادارے سے دلوائی جا سکتی ہے، لیکن وہاں درخواست دینی پڑے گی، انٹرویو ہوتا ہے اور وہ گھر آ کر بھی دیکھتے ہیں۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اگر وہ کہیں کہ میں خود آؤں؟ امی نے کہا، پھر میں ساتھ چلوں گی، تم پردے کے ساتھ نکلو گی، میں تمہیں اکیلا نہیں بھیجوں گی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ ابھر آیا۔ ہمارے گھر میں عورت کبھی تنہا باہر نہیں نکلی تھی۔ امی کی غیرت، ان کا یقین، ان کی تربیت، سب کچھ سوال بن گیا تھا، لیکن ہانیہ کا چہرہ جیسے کہہ رہا ہو، ایک قدم تو اٹھانا ہوگا۔ اس رات میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے دروازے خود مت بند کر دینا، ہم خود راستہ بنائیں گے، لیکن تو ہماری مدد کر۔ مدرسے کی کھڑکی سے آسمان دکھائی دے رہا تھا اور میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید ہماری چھت بھی اب چھوٹی پڑ رہی ہے، شاید زندگی ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے۔ مدرسے کا کام نپٹا کر میں پیچھے والے صحن میں چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش درخت کی شاخوں سے چھن کر زمین پر لرزتی دھوپ کے ٹکڑے بنا رہی تھی۔ یہ میرا ایک معمول بن چکا تھا کہ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھوں، بس خود سے بات کرنے کے لیے۔ میں نے بالوں کی چٹیاں کھولی اور کنگھی نکال لی۔ درخت کے نیچے نیم کا سایہ تھا، تھوڑا ٹھنڈا، تھوڑا پرسکون۔ میں نے بھی 2-3 جھاڑ کنگھی کی ہوگی کہ ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو، بالکل نرم، دھیما سا لمس، لیکن واضح۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا،
सारा सहन सुनसान, सिर्फ चिड़िया चहचहा रही थी। कंघी मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। मैंने जल्दी से बाल बांधे और अंदर आ गई। अम्मी कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी और हानिया कुरान हिफ्ज़ कर रही थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। कुछ लम्हे तक खुद को समझाती रही कि ये वहम है, थकन होगी, मगर दिल नहीं माना। अगली रात जब सब सो चुके थे, मुझे लगा जैसे मेरी चारपाई के आसपास किसी की चलने की आवाज़ है, कदमों की चाप जो कभी बहुत करीब लगती, कभी दूर। मेरे बदन में जैसे सनसनाहट दौड़ गई। मैंने कंबल अपने सर पर ले लिया, सांस रोककर लेटी रही। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, मगर नींद ना आई। सुबह चाय बनाते हुए हाथ जल गया तो अम्मी ने पूछा, खैरियत है, रात को सोई नहीं क्या? मैंने बात टाल दी, बस ज़रा सा सर दर्द था। अम्मी कुछ ना बोली, लेकिन उन्होंने गौर ज़रूर किया। दोपहर को जब मदरसा ख़त्म हुआ, मैंने हानिया से कहा, कल रात अजीब ख्वाब आया। वो बोली, मुझे भी ख्वाब आया था, जैसे कोई साया सा कमरे में था। मैंने फ़ौरन कुछ न कहा, लेकिन दिल में अजीब सी लहर दौड़ गई। क्या वो भी कुछ महसूस कर रही है या ये महज इत्तफाक है? अगले दिन जब मैं कुरान की तिलावत करवा रही थी, एक बच्ची रोते रोते बोली, उस्तानी जी, कल रात मेरे बिस्तर पर कोई बैठा था। मैंने आंख खोली तो कुछ भी नहीं था। ये बात सुनकर मेरा वजूद जैसे एक लम्हे को मुंजमद हो गया। क्या कुछ है जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, दूसरों के साथ भी हो रहा है? मैंने अम्मी से कुछ न कहा, न हानिया से। सिर्फ ये महसूस होता रहा कि जैसे कोई हमारी दुनिया में खामोशी से दाखिल हो चुका है। कई रातों तक मुझे अजीब ख्वाब आते। कभी मैं किसी सुनसान जगह पर खड़ी होती, कभी कोई सफ़ेद कपड़ों में लिपटा चेहरा मुझे घूरता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। एक रात मैंने ताकचे में रखा हुआ कुरान उठाया और यूं ही बेमकसद सफ़हात पलटने लगी। एक सफ़े पर नज़र रुकी, सूरह जिन की आयत पर, जैसे कोई इशारा दे रहा हो। मैंने वही आयत पढ़ी और दिल में सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून सिर्फ चंद लम्हे का था। कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे महसूस होता जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है, लेकिन जब खोलती तो वहाँ सिर्फ खाली जगह होती। हानिया भी अक्सर पूछती, आपी, आप इतनी खामोश क्यों हो गई हैं? पहले वाली बात नहीं रही आप में। मैं बस मुस्कुरा कर कह देती, बस थकन है। एक दिन हसन कमरे में खेल रहा था। अचानक वो रुक गया, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अम्मी को बोलो वो अंकल बाहर खड़े हैं, उन्हें आने दो। मैं चौंक गई। कौन अंकल? वो मासूम लहजे में बोला, सफ़ेद कपड़ों वाले। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अम्मी से अब तक कुछ नहीं कहा था। वो पहले ही काफ़ी जिम्मेदारियां उठा रही थी। मैं उन पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ इशारे नहीं थे, जैसे कुछ मुकम्मल वजूद में आ रहा था। उस रात जब सब सो गए, मैं देर तक जागती रही। न कमरे में शोर था, न हवा की सरसराहट, बस अंदर एक इज़्तिराब। और पहली बार मुझे लगा जैसे उस सुकून के पीछे कोई और दुनिया सांस ले रही हो। कई रातें गुजर गई, वही सायों का एहसास, वही कदमों की आहट, लेकिन अब मैं उन सब की आदी होती जा रही थी। कुछ भी मामूली लगने लगा था। शायद इंसान हर चीज़ का आदी हो ही जाता है, चाहे खौफ हो या खामोशी। उस रात भी मैं हस्बे मामूल लेट गई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हवा में कुछ नमी थी और सहन से नीम के पत्तों की सरसराहट आ रही थी। मैंने आंखें बंद की और दिल में आयतल कुर्सी दोहराना शुरू की। पता नहीं कब नींद आ गई। अचानक मैंने खुद को एक अजनबी मकाम पर पाया। वो जगह कोई मैदान था, सन्नाटा, लेकिन डर नहीं था। मेरे सामने एक वजूद खड़ा था, सफ़ेद लिबास, लंबा कद और चेहरे पर एक अजीब सी जज्बियत, जैसे आंखें किसी शनासा की हो, लेकिन चेहरा अनजान। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बानो, तुम सिर्फ मेरी हो। मेरी सांस रुक गई। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन ज़ुबान साथ न दे सकी। सिर्फ आंखें उसके चेहरे पर जमी रही। अगले लम्हे मुझे झटका सा लगा और मेरी आंख खुल गई। कमरा बिल्कुल खामोश, लेकिन मेरी सांसें तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। कंबल मेरे पैरों से सिरक चुका था और तकिया गीला हो रहा था। मैंने पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज़ होता है, लेकिन अंदर जैसे कुछ बदल चुका था। अगली सुबह जब अम्मी ने मुझे जगाया तो मैं बोझल बदन से उठी। उनकी नज़र फ़ौरन मेरे चेहरे पर पड़ी। रात को ठीक से सोई नहीं, रंग उड़ा हुआ है तुम्हारा।
میں نے گردن ہلائی، بس نیند میں کچھ عجیب سا خواب آ گیا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر غور سے دیکھا، پھر کہا، وظیفہ کرتی ہو روز؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، مگر سچ یہ تھا کہ پچھلے 2 دن سے میں وہ آیات نہیں پڑھ رہی تھی جو ہمیشہ سونے سے پہلے پڑھا کرتی تھی۔ مدرسے میں دن معمول کے مطابق گزرا۔ بچیاں آئیں، سبق ہوا، اور پھر ہم تینوں نے مل کر صفائی کی۔ لیکن جیسے جیسے شام ہوتی میری طبیعت بھاری ہونے لگتی۔ ایسا لگتا جیسے جسم کے اندر کوئی بوجھ سا ہو جو دن بھر بڑھتا جاتا ہو۔ دوپہر کو جب سب سو رہے ہوتے میں نے پھر کچھ دیر آنکھیں بند کی، بس سونا چاہتی تھی، لیکن جیسے نیند آنے لگی وہی چہرہ، وہی آواز، بانو تم میری ہو۔ اس بار میں نے خود کو بولتے سنا، تم کون ہو؟ لیکن آنکھ کھلنے سے پہلے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی۔ میں اکثر خود میں گم رہنے لگی، باتوں کا جواب دیتے دیتے کہیں کھو جاتی۔ ہانیہ کئی بار پوچھتی، آپی آپ پریشان ہیں؟ میں صرف مسکرا دیتی۔ اندر کچھ ایسا ہو رہا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا آئینہ نکال دیا تھا۔ ایک دن اس میں سایہ سا دکھائی دیا، اور جو میں پلٹی کچھ نہ تھا۔ وہ رات میں نے امی کے ساتھ سو کر گزاری، لیکن انہیں کچھ بتایا نہیں۔ حسان کو بھی میری حالت کا فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ روز مجھ سے آ کر کہتا، آپی آپ بیمار ہو؟ آپ پہلے والی آپی نہیں رہی۔ ہانیہ اکثر مجھے قرآن پڑھتے دیکھ کر آ جاتی اور کہتی، آپی کیا آپ کچھ چھپا رہی ہیں؟ میں سب کچھ چھپاتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، خواب ہے یا حقیقت۔ اگر خواب ہے تو ختم کیوں نہیں ہوتا، اور اگر حقیقت ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک دن مدرسے کی بچی اسمینا نے سبق کے دوران پوچھا، استانی جی اگر کسی کو خواب میں ایک ہی انسان بار بار دکھائی دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا انسان؟ وہ بولی، بس سفید کپڑوں میں، کچھ بولتا نہیں، لیکن ہر خواب میں آتا ہے۔ میں نے کتاب بند کر دی، کلاس برخاست کر دی، اور کچھ دیر تنہا بیٹھ کر یہ سوچتی رہی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خوابوں کا ایک سایہ یا حقیقت کا ایک چہرہ؟ اور اگر وہ صرف میرے ذہن کی اختراع ہے تو میرے وجود پر اس کا اثر کیوں بڑھ رہا ہے؟ اب میں نیند سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ پھر آئے گا، وہی الفاظ، وہی چہرہ، اور وہی خاموش وعدہ جو شاید مجھے کسی اور دنیا میں لے جانے والا تھا۔ مدرسے کی ایک معمولی دوپہر تھی۔ بچیاں تلاوت مکمل کر چکی تھیں۔ امی پیچھے والے کمرے میں تھیں اور میں طالبات کی کاپیوں پر نظر ڈال رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہانیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ سفید کپڑے، سر پر دوپٹہ ایسے اوڑھا تھا کہ چہرہ مکمل دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس چہرے پر کچھ ایسا نور تھا جو عام نظر سے ہٹ کر تھا۔ اس نے نرم آواز میں پوچھا، یہاں مدرسہ ہے نا؟ مجھے کچھ وقت چاہیے، اندر آ جاؤں؟ ہانیہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر ہلایا۔ جی آئیے بی بی جی۔ وہ آ کر سامنے بچھے ہوئے دری پر بیٹھ گئی۔ سب بچیاں جا چکی تھیں، صرف میں، ہانیہ اور وہ تھی۔ میں نے ادب سے پوچھا، کیا آپ کسی کی ماں ہیں؟ بچی داخل کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے میری بات سنی، مسکرائی اور کہا، نہیں بیٹا، میں کسی بچی کی ماں نہیں، میں تو خود کسی خاص طرف سے آئی ہوں۔ میں الجھ گئی۔ خاص طرف؟ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں جیسے سب کچھ جان لینے والی خاموشی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، شہر بانو، تمہیں خواب آتے ہیں نا؟ وہی سفید لباس والا جو کہتا ہے کہ تم صرف اس کی ہو۔ میرے ہاتھ میں پکڑی قلم زمین پر گر گئی۔ ہانیہ میری طرف دیکھنے لگی، حیرت سے۔ میری زبان بند، آنکھیں اس عورت کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ وہ ہولے سے بولی، میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ اب صرف تمہارے خوابوں میں نہیں، تمہاری دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ جن زیادہ ہے اور وہ تم سے عشق کر بیٹھا ہے۔ میرے حلق میں کچھ اٹکنے لگا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ عورت نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا۔ یہ رکھ لو، اپنے سرہانے کے نیچے رکھنا، اور یہ کچھ آیات ہیں، انہیں روز رات کو سونے سے پہلے پڑھنا۔ اس کا عشق بے قابو ہو رہا ہے، تمہیں خود پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں نے تعویذ تھاما اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں کوئی عاملہ نہیں،
میں صرف ان لوگوں میں سے ہوں جو ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا اگر تم خود کو مضبوط رکھو۔ ہانیہ نے آہستہ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس عورت نے گہری سانس لی۔ مجھے حکم ہوا تھا جب کوئی غیر مرئی چیز کسی انسان سے حد سے زیادہ قریب ہو جائے تو ہم جیسے لوگوں کو وہ جگہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ میں کل رات خواب میں تمہاری صحن میں تھی، وہیں کھڑا وہ جن زیادہ مجھے نظر آیا اور تب مجھے کہا گیا کہ تم تک پہنچو۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا، میری انگلیاں کانپ رہی تھیں اور دل کے اندر جیسے بہت کچھ کھل چکا تھا۔ عورت نے جانے سے پہلے پھر تاکید کی، امی کو فی الحال کچھ نہ بتانا، وہ تمہاری حفاظت کریں گی لیکن خوف انہیں کمزور کر سکتا ہے۔ تم ان آیات کو اپنا ہتھیار بناؤ اور دھیان رکھو، اسے تم سے محبت ہے لیکن وہ دنیا تمہاری نہیں۔ وہ رخصت ہوئی تو صحن جیسے خالی خالی لگنے لگا۔ ہانیہ نے مجھ سے پوچھا، آپی یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ اس نے سن کر صرف یہ کہا، ہم کچھ کریں گے لیکن امی کو فی الحال کچھ مت بتانا، وہ پہلے ہی حسان کی فکر میں دن رات لگی رہتی ہیں۔ اس رات میں نے پہلی بار تعویذ کو سرہانے رکھا، آیات 3 بار پڑھی اور کمبل میں لپٹ کر لیٹ گئی۔ دل میں خوف بھی تھا اور تجسس بھی۔ آنکھیں بند کی تو وہی خواب، وہی میدان اور وہی چہرہ، لیکن اس بار اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم نے مجھ سے دوری اختیار کر لی، یہ کیوں کیا بانو؟ میں نے آنکھیں کھول دی۔ خواب وہی تھا مگر اب وہ صرف خواب نہیں لگتا تھا، جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ مجھے کمرے کے دروازے کے پاس ہلکی سی جنبش دکھائی دی۔ کچھ لمحے میں بس دیکھتی رہی، پھر دوبارہ آیات پڑھنا شروع کی اور پھر رفتہ رفتہ نیند گہری ہوتی گئی۔ اگلے دن جب امی نے مجھے جگایا تو پہلی بار کئی دنوں بعد نیند مکمل محسوس ہوئی۔ چہرے پر سکون سا تھا لیکن اندر جیسے ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق ہوا لیکن اب میں پہلی والی شہر بانو نہیں تھی۔ اب مجھے پتا تھا کہ میں جس خوف میں جی رہی تھی وہ کوئی بے نام سایہ نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھا اور میرے قریب آ چکا تھا۔ اس دن مدرسے میں معمول سے کچھ زیادہ بچیاں آئی تھیں۔ امی نے مجھے کہا، آج تفسیر کی کلاس تم سنبھال لینا، میری طبیعت کچھ بھاری ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بچیوں کو سلیقے سے بٹھایا۔ کلاس کے دوران میری نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ حالانکہ دروازہ بند تھا، ہوا رک رک کر اندر آ رہی تھی اور میں ہر سانس کے ساتھ کچھ انجان محسوس کر رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے تعویذ کی تاثیر سے نیند نسبتاً بہتر ہو گئی تھی، لیکن وہ خواب اب بھی آتے، البتہ ان خوابوں کی نوعیت بدل رہی تھی۔ چہرہ وہی ہوتا، باتیں نئی، اور ایک رات وہ خواب نہیں رہا۔ اس رات ہوا میں نمی کچھ زیادہ تھی، بجلی کچھ وقت کے لیے چلی گئی تھی اور صحن میں ہانیہ موم بتی جلا کر اندر لے آئی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی پڑھی، تعویذ سرہانے رکھا اور لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کیے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کمرے میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ کوئی تیز روشنی نہیں، بس جیسے چاندنی در و دیوار پر اتر آئی ہو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں وہی سفید لباس میں ملبوس لڑکا کھڑا تھا، لمبا قد، سادہ مگر شاہانہ انداز، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں وہی جانے پہچانے کشش۔ میری سانسیں رک گئی، بدن ساکت ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم؟ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، میں خواب نہیں ہوں بانو، آج میں حقیقت میں آیا ہوں۔ میں چند لمحے تک صرف اسے دیکھتی رہی، خاموش، بے حرکت۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام عازم ہے، میں جنات کی دنیا کا شہزادہ ہوں، تم سے ملنے بہت دنوں سے آیا کرتا تھا، خوابوں میں، خیالوں میں، لیکن اب تم سے بات کرنا ضروری تھا۔ کیوں؟ میری آواز دبی ہوئی تھی۔ کیونکہ اب میرا دل تمہارے بغیر مکمل نہیں لگتا۔ تم وہ انسان ہو جسے میں اپنی دنیا میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری پرہیزگاری، تمہارا سکون، تمہارا پردہ، یہ سب مجھے کھینچ لایا۔ میری انگلیاں تعویذ پر جا پہنچی جو تکیے کے نیچے تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانے آیا، اگر چاہتا تو کب کا کر چکا ہوتا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خوابوں سے حقیقت تک کیوں؟ عازم نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے الفاظ چن رہا ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں شہر بانو، تم میرے دل کی مالکہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میری دنیا کی شہزادی بنو۔
کمرے کی فضا ایک لمحے کو رک سی گئی۔ میں نے اتنا واضح، اتنا براہ راست کوئی اظہار کبھی نہیں سنا تھا۔ میں انسان ہوں، میں نے آہستہ کہا۔ میں جانتا ہوں، اور اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، لیکن میرا جذبہ پاک ہے اور میری نیت صاف۔ میں نے نظریں چرا لی۔ تم جانتے ہو نا کہ انسان اور جن کے بیچ؟ وہ بولا۔ میں جانتا ہوں، لیکن دل کو حکم دینا آسان نہیں۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی گھڑی نے 12 بجائے۔ عازم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تمہیں وقت چاہیے، میں دوں گا۔ میں روز نہیں آؤں گا، مگر جب بھی آؤں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ مڑا اور کمرے کے گوشے میں چمکتی روشنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں بیٹھی رہی، جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ باہر صحن میں ہوا کا شور بڑھ رہا تھا، جیسے درخت بھی کوئی سرگوشی کر رہے ہوں۔ اگلے دن امی نے صبح ناشتے کے وقت پوچھا، کمرے سے رات کو آواز آئی تھی، سب ٹھیک ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس کہا نیند میں کچھ بول رہی تھی شاید۔ ہانیہ نے مجھے غور سے دیکھا۔ تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے نا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ مدرسے میں بچے آج خوش تھیں، کسی کی تلاوت مکمل ہوئی تھی، کسی نے نیا سبق شروع کیا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق کلاس لی، لیکن دماغ میں وہی سوال گونجتا رہا، عازم جنات کا شہزادہ اور میں، ایک اور دن، ایک اور رات۔ لیکن اب میں جانتی تھی وہ صرف ایک خواب نہیں تھا، وہ آ چکا تھا، اور اب مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ میں اسے خواب میں رکھوں یا حقیقت میں آنے دوں۔ عازم کا ظہور اب وقفے وقفے سے ہونے لگا تھا۔ وہ کسی قاعدے سے نہیں آتا تھا، نہ کسی اعلان کے ساتھ، مگر جب آتا تو لگتا جیسے پورا کمرہ کسی اور جہان میں بدل گیا ہو۔ ایک رات وہ آیا تو کھڑکی کے پردے بغیر ہوا کے ہلنے لگے۔ میں جاگ رہی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس بار وہ پہلے سے قریب آیا، چہرے پر سکون، آنکھوں میں وہی خاموشی، لیکن کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بانو، تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہوتی؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں، تم میرے خوابوں کا حصہ ہو چکی ہو۔ اب اگر تم نہ ہو تو نیند ہی پوری نہیں لگتی۔ وہ مسکرایا، تو کیا میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں؟ میری لب ساکت رہے، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ شاید سمجھ گیا۔ وہ ہمیشہ بغیر کہے سمجھنے والا تھا۔ تم نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہے؟ وہ بولا، وہاں جہاں نہ غربت ہے، نہ پریشانی، نہ فاصلہ، صرف تم اور میں۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہاری دنیا ایسی ہے؟ میری دنیا تمہارے دل کے جیسی ہو گئی ہے۔ وہاں سکون ہے، لیکن ادھورا ہے جب تک تم نہ ہو۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایسے اترے جیسے برسوں سے سنے جانے کے منتظر ہوں۔ نہ وہ کسی رسمی لہجے میں بات کرتا تھا، نہ زیادہ بولتا، بس کچھ جملے جو دیر تک ذہن میں گونجتے رہتے۔ دنوں کے حساب سے میرا مزاج بدلنے لگا۔ امی اور ہانی نے محسوس کرنا شروع کیا۔ شہر بانو، تم دن بھر چپ کیوں رہتی ہو؟ امی نے پوچھا۔ میں نے کہا، بس دل کچھ بھرا بھرا سا رہتا ہے۔ امی نے جواب میں دعا پڑھ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ زیادہ سوال نہیں کرتی، بس دل سے دعائیں دیتی تھی۔ ہانیہ نے ایک دن مجھے دیکھا تو بولی، تمہاری آنکھوں میں روشنی عجیب سی ہے آپی، تم کچھ چھپا رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بس کچھ خواب ہیں جو نیند سے باہر آ چکے ہیں۔ شام کو جب آسمان پر سورج اترتا اور مغرب کی اذان ہوتی تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، جیسے عازم کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہو۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، سپارہ کھلا تھا، مگر نظر الفاظ پر جمے نہیں تھے۔ امی نے خاموشی توڑی۔ شہر بانو، تم ٹھیک ہو؟ میں نے گردن اٹھائی، ہلکی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جی بالکل۔ امی نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا، آنکھوں میں نیند نہیں، باتوں میں وہ تسلی نہیں، دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور۔ میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے کچھ نہ کہا، مگر آنکھیں نیچے جھک گئی۔ امی نے سوال نہیں کیا، بس وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد وہ بولی، شہر بانو، اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو، میں ماں ہوں، میں صرف سنوں گی، کچھ کہوں گی نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ہمت جیسے جواب دی گئی۔ آواز بکھری، امی، وہ جو خوابوں میں آتا ہے وہ اب خواب میں نہیں آتا، وہ آ چکا ہے۔ امی نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی، ان کی پلکیں جھپکی، سانس گہرا ہوا، پھر آہستہ سے بولی، کون ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں وہ جن زادہ ہے، اس کا نام عازم ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور اب مجھ سے نکاح کی بات کرتا ہے۔
امی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں جوڑا، پھر کچھ لمحے سوچتے ہوئے بولی، بیٹا، اللہ نے انسان کو جو علم دیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا سمندر میں انگلی ڈالنے سے انگلی پہ پانی آتا ہے۔ جنوں انس کی دنیا الگ ہے، ان کا طریقہ الگ، ان کے حکمت، ان کے معاملات سب مختلف۔ میں خاموش رہی۔ امی نے میری طرف دیکھا۔ محبت اگر سچ ہے تو شریعت کی چھاؤں میں ہونی چاہیے، اور شریعت کہتی ہے کہ جن اور انسان کا نکاح درست نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، مگر وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا جہاں کوئی دکھ، کوئی کمی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ امی کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر مضبوط تھا۔ شہر بانو، یہ وہ آزمائش ہے جو دل پر وار کرتی ہے۔ تمہارے لیے یہ فیصلہ مشکل ضرور ہے، مگر ایمان کی راہ ہمیشہ دل سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں شور تھا مگر امی کی باتیں پتھر کی طرح ٹھہری ہوئی۔ بیٹا، وہ اگر تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ سچی محبت ایمان اور عزت پر قربان ہو جاتی ہے۔ میں کچھ لمحے تک کچھ نہ بولی، صرف امی کی سانسوں کی آواز تھی اور باہر چلتی ہوا۔ پھر میں نے سر اٹھایا، امی، کیا میں اسے آخری بار مل کر کچھ کہہ سکتی ہوں؟ امی نے آنکھوں میں نمی لیے سر ہلا دیا۔ ہاں کہہ دو، مگر اللہ کا نام لے کر کہو۔ اگلی رات میں عازم کے انتظار میں جاگی، کمرے میں روشنی بجھائی، دروازہ بند کیا اور تکیے کے نیچے تعویذ رکھا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی دعا کی پرچی تھی جو امی نے دی تھی، کہا تھا پڑھ لینا جب دل کانپنے لگے۔ تقریباً آدھی رات کو روشنی کی ایک لکیر کمرے میں اترنے لگی۔ وہ آ گیا تھا۔ بانو، اس نے کہا۔ میں نے چہرہ اس کی طرف گھمایا۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سن رہا ہوں بانو۔ تم نے کہا تھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن میری ماں نے کہا کہ جن اور انسان کا رشتہ شریعت میں جائز نہیں۔ تمہارے لیے میں صرف ایک دل کی بات ہوں، لیکن میرے لیے یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ عازم خاموش رہا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن میری محبت میرے رب کے حکم سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی۔ عازم کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں نم تھی مگر چہرہ پرسکون۔ تمہاری بات سچ ہے بانو، تمہاری عزت میری محبت سے بڑی ہے۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ تم نے سچ کہا، ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، دل جیسے کسی تار پر بجا ہو جس کا سر اب ہمیشہ کے لیے خاموش رہنا تھا۔ عازم نے کہا، میری چاہت تمہاری ایمان سے ٹکرا نہیں سکتی، لیکن میرا دل تمہیں کبھی بھول نہیں پائے گا۔ اگر تقدیر میں ہو تو ہم جنت میں ضرور ملیں گے۔ پھر وہ کمرے کے کونے میں گیا اور ایک چھوٹی سی تھیلی میری طرف بڑھائی۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، قبول کر لینا۔ نہ میرے لیے نہ اپنے لیے، صرف اپنے مقصد کے لیے۔ میں نے تھیلی لے لی۔ اس کے بعد جیسے وہ دھن کی طرح تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ میں نے ہاتھ میں دعا کے پرچے کو دیکھا اور وہ الفاظ دہرائے جو امی نے لکھے تھے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اگلی صبح امی نے میرے چہرے پر دیکھا اور کچھ پوچھے بغیر مجھے گلے لگا لیا۔ ہانیہ نے دور سے دیکھا اور کہا، آپی، تم پہلے سے مختلف لگ رہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا، کچھ خواب بند کر دیے ہیں تاکہ حقیقت چل سکے، اور اب میرے قدم صرف وہی راستہ دیکھ رہے تھے جو ایمان کی روشنی سے روشن تھا۔ کمرے کی فضا اس رات کچھ مختلف تھی۔ ہوا میں نمی کم تھی اور خاموشی غیر معمولی طور پر گہری۔ دروازہ بند تھا، کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی جیسے کوئی آمد کے منتظر ہو۔ میں نے ساری رات کی آیات دہرا کر ختم کی، تعویذ کو سرہانے کے نیچے رکھا اور فرش پر بچھے ہوئے جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وہ اب کئی دن سے نہیں آیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اور بے چینی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، جیسے کوئی بات باقی ہو، کوئی فیصلہ ادھورا۔ کمرے میں روشنی مدھم ہوئی جیسے چاندنی آہستہ آہستہ اندر اتر رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ ہر بار آتا تھا، خاموشی سے، بغیر صدا دیے، مگر اس بار میں نے پہلے بولنا شروع کیا۔ عازم، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ چند قدم آگے آیا، چہرے پر وہی تھکی تھکی مسکراہٹ۔ بولو بانو، میں نے دل تھام کر کہا۔ اگر تم مجھ سے واقعی محبت کرتے ہو تو مجھے آزاد کر دو۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں تھوڑی دیر تک کچھ نہیں بولی، جیسے اندر کچھ ٹوٹنے کا عمل جاری ہو۔ آزاد؟ بانو، تمہیں قید کب کیا تھا میں نے؟ تمہاری ہر دعا، ہر نیند نے بس رہنا چاہا، کبھی چھینا نہیں۔ میں نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔
محبت قید نہ سہی لیکن فیصلہ ضرور مانگتی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عازم نے گہری سانس لی۔ تم جانتی ہو نا میں کون ہوں؟ میرے پاس تمہیں وہ سب کچھ دینے کی طاقت ہے جو تمہیں دنیا نے نہیں دی، عزت، آرام، طاقت، حتیٰ کہ تمہاری ماں اور بہن کے خواب بھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں وہ سب کچھ اللہ کے راستے پر چل کر حاصل کرنا چاہتی ہوں، کسی اور کی دنیا میں جا کر نہیں۔ عازم کے چہرے پر پہلی بار مایوسی کی ایک لکیر نمایاں ہوئی۔ تم سمجھتی ہو یہ آسان ہوگا، وہ سب چھوڑنا جس کی تم امید بن چکی ہو؟ ہاں، آسان نہیں، لیکن یہ عشق اگر اللہ کے قانون سے ٹکرا جائے تو یہ عشق نہیں آزمائش بن جاتا ہے۔ کمرے کی فضا کچھ لمحوں کے لیے جیسے منجمد ہو گئی۔ دروازے کے باہر نیم کے پتوں کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دی۔ عازم نے آہستہ سے سر جھکایا۔ تم نے مجھے بدل دیا ہے بانو، میں جنات کی دنیا کا شہزادہ ہوں، مجھے جو پسند آئے وہ میری دنیا کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن تم نے مجھے وہ سکھایا جو میری دنیا سے باہر تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، لیکن میں نے کوئی لفظ نہیں کہا، صرف دل میں وہ جملہ گونجتا رہا جو امی نے سکھایا تھا، سچی محبت قربانی مانگتی ہے، ضد نہیں۔ عازم نے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا اور وہاں سے ایک چھوٹی سی چمکتی تھیلی اٹھائی۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، انکار نہ کرنا، اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے لیے آگے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ تھیلی ہلکی تھی لیکن جیسے اس میں وقت بھر دیا گیا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ ملیں گے یا نہیں بانو، لیکن اگر کہیں دوبارہ ملاقات ہو تو بس یہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں کبھی دکھ دینے کے لیے نہیں چاہا۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری محبت کو اپنے دل میں لے کر جا رہا ہوں، یہ میرا بوجھ نہیں، میری روشنی ہوگی۔ پھر وہ اسی طرح چمکتی روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ میں دیر تک وہیں بیٹھ کر تھیلی کو ہاتھوں میں تھامے رہی۔ صبح جب امی کمرے میں آئیں تو میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ کر کچھ لمحے کچھ نہ کہا، پھر دھیرے سے بولی، چہرے پر سکون ہے، دل نے چھوڑا یا دل نے چھڑا لیا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، دونوں نے ایک ساتھ چھوڑا۔ امی نے دعا پڑھ کر میرے سر پر پھونک ماری اور کمرے سے چلی گئی۔ میں نے تھیلی کو کھولا، اندر چھوٹے چھوٹے قیمتی پتھر تھے، ہیروں جیسے چمکدار مگر عجیب حد تک گرم۔ میں نے ان میں سے ایک کو ہاتھ میں لیا اور آہستہ سے اپنے دل سے لگایا۔ وہ گیا ضرور تھا لیکن کچھ چھوڑ گیا تھا، ایک ایسی محبت جو ضد سے خالی، خاموشی سے لبریز اور قربانی سے روشن تھی۔ اور میں اب اپنے اگلے امتحان کے لیے تیار تھی، کیونکہ عشق اگر سچا ہو تو اس کی آخری شکل جدائی نہیں، روشنی ہوتی ہے۔ اگلے دن ہانیہ کمرے میں آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپی، آج کل تم بہت خاموش ہو گئی ہو، تم ہنستی بھی نہیں جیسے پہلے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انسان کبھی کبھی خود کو سننے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا وہ چلا گیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چلا گیا اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، بس اندر کچھ خالی سا ہے، جیسے کوئی دروازہ بند ہو گیا ہو جس کے پیچھے ایک الگ دنیا تھی۔ مدرسے میں بچیاں آ چکی تھیں۔ آج میں نے سبق مختصر رکھا کیونکہ ذہن پوری طرح حاضر نہیں تھا۔ کبھی کوئی آیت مکمل کرتے کرتے رک جاتی، کبھی کسی بچے کی تصحیح کرتے وقت نظر چھت پر جا ٹھہرتی۔ امی نے مجھے ایک طرف بلایا، شہر بانو، تم خود کو ضائع مت کرو، جس نے تمہیں چھوڑا وہ تمہارا نصیب نہیں تھا، اور جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ میں نے کہا، امی، وہ چھوڑ کر نہیں گیا، میں نے کہا تھا کہ چلا جائے، اور اس نے میری بات رکھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو پھر اس پر افسوس کیسا؟ میں خاموش ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں نے خود کو کام میں لگانا شروع کر دیا۔ کپڑوں کی سلائی، درس کی تیاری، بچیوں کی رٹائی، سب کچھ دوبارہ سے وہی رفتار پکڑنے لگا، مگر دل میں خاموش مستقل جاگزیں ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار رات کو نیند سے پہلے کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتی تو دل میں خیال ابھرتا، کہیں وہ وہاں تو نہیں، کسی اور وقت میں، کسی اور جہان میں مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک دن میں نے تھیلی نکالی جو عازم نے دی تھی۔ اس میں موجود پتھروں کو میں نے ایک بار پھر ہاتھوں میں تھاما۔ وہ اب بھی گرم محسوس ہوتے تھے، جیسے ان میں کچھ باقی ہو۔ میں نے ان پتھروں کو ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر الماری میں بند کر دیا۔
ہانیہ کالج کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ اکثر شہر جانے کی خواب سناتی، کتابوں کی فہرست بتاتی اور کبھی کبھی پوچھتی، آپ کو شہر جانے کا کبھی دل نہیں کیا ابھی؟ میں مسکرا کر جواب دیتی، کبھی دل کیا تھا، لیکن اب گھر ہی میرا شہر ہے۔ حسان بھی اب کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ اس کی باتیں پہلے سے صاف تھیں اور وہ روز مدرسے کے باہر بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتا۔ امی نے کہا، پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم مہینے میں 2 بار اسے شہر لے جا سکیں تو وہ مکمل نارمل ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، امی اب ہمارے پاس وہ استطاعت ہے، بس اللہ ہمت دے۔ ہیروں سے بھری تھیلی کا بوجھ اب میرے لیے بوجھ نہیں رہا تھا، وہ وسیلہ بن چکی تھی، ایک نیا آغاز۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں نے چراغ بجھایا اور خاموشی سے کھڑکی کی طرف آئی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، درخت ساکت تھے اور ہوا کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک سوال کیا، عازم تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے جس قربانی کی بات کی تھی وہ تمہارے لیے بھی اتنی ہی مشکل تھی جتنی میرے لیے؟ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے بس یہی کہا، جہاں بھی ہو اللہ تمہیں سکون دے، اور اگر کوئی وعدہ تھا تو وہ جنت میں پورا ہو۔ کمرہ خاموش تھا، مگر میرے دل میں ایک نرمی اتر آئی تھی، جیسے صبر نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو، جیسے دل نے قبول کر لیا ہو کہ کچھ کہانیاں صرف ایک حد تک چلتی ہیں اور پھر ایک دعا میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اب میری کہانی بھی آہستہ آہستہ اپنی اصل طرف واپس آ رہی تھی، اپنے رب کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، اپنے مدرسے، اپنی ماں اور اپنی چھوٹی بہن کے خوابوں کی طرف۔ عازم چلا گیا تھا، مگر جو خالی پن اس نے چھوڑا تھا وہ اب خود ہی بھرنے لگا تھا، صبر سے، سکون سے اور خاموشی کی روشنی سے۔ مدرسے کے پچھلے حصے کی دیوار جب گری تھی تو امی کافی دنوں تک پریشان رہی۔ جگہ تنگ تھی، طالبات بڑھتی جا رہی تھیں اور کمرے کم پڑنے لگے تھے۔ میں نے تب پہلی بار وہ تھیلی کھولی جو برسوں سے بند الماری میں رکھی تھی، ایک ایک پتھر کو تول کر بیچا، پرکھا، اور سچ کہوں تو ہاتھ لرزے بھی، لیکن جب پہلی رقم ہاتھ میں آئی تو امی کے چہرے پر وہ خوشی دیکھنے کو ملی جو برسوں کی دعا کے بعد آتی ہے۔ ہم نے مدرسے کی دیوار نئے سرے سے بنوائے، 2 کمرے اور بنوائے، چھت پکی کرائی اور ایک چھوٹا سا کتب خانہ بھی تیار کیا۔ کچھ کتابیں خود خریدی، کچھ بستی والوں نے عطیہ کی۔ امی روز کہتی، شہر بانو، یہ میرا خواب تھا کہ ایک ایسا مدرسہ ہو جہاں صرف تعلیم نہ ہو بلکہ عزت، تربیت اور روشنی بھی ہو۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر کہتی، امی یہ اب خواب نہیں رہا، یہ آپ کی دعاؤں کا پھل ہے۔ ہانیہ اب کالج جانے لگی تھی، صبح جلدی تیار ہو جاتی، چادر لپیٹ کر امی سے دعا لیتی اور میرے ساتھ باہر گلی تک جاتی۔ میں اسے رکشے میں بٹھاتی، پھر جب تک وہ مڑ کر آخری بار نہ دیکھتی میں واپس نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، آپی آپ کو پتہ ہے کلاس میں سب لڑکیاں کہتی ہیں کہ میں بہت پر اعتماد ہوں، اور جب وہ پوچھتی ہیں یہ کہاں سے آیا تو میں کہتی ہوں میری آپی اور میری ماں نے مجھے بنایا ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوجھ سا دیا، کبھی کسی کا سہارا بننا بس یہی کافی ہوتا ہے۔ حسان کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی، ڈاکٹر نے دوائی تبدیل کی تھی اور ہفتے میں 1 دن شہر لے جانے کی ہدایت دی تھی۔ ہم نے اب یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر جمعے کو اسے شہر کے اسپتال لے جایا گئے۔ وہ اب لفظوں کو بہتر طریقے سے ادا کرتا، اپنی چیزیں سنبھالتا اور اکثر میرے ساتھ بچیوں کو سبق یاد کرواتا۔ مدرسے میں داخلے کا رجحان بڑھنے لگا تھا۔ اب ہم نے ایک مستقل رجسٹر رکھنا شروع کیا، جو بچی نیا سبق شروع کرتی اس کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا۔ امی نے کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی اور استادہ کو بھی رکھیں، تمہارے کندھوں پر سب کچھ ہے۔ ہانیہ بھی مصروف ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا، پھر بستی کی ایک پڑھی لکھی لڑکی فائزہ کو بلایا، جو پہلے بھی کبھی کبھار مدد کر دیا کرتی تھی۔ اس نے خوشی سے ذمہ داری لی۔ امی اکثر نماز کے بعد مدرسے کے نئے کمروں میں جا کر بیٹھ جاتی، خاموش، ہاتھوں میں تسبیح اور آنکھوں میں وہی روشنی۔ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ میں نے ایک دن پوچھا۔ یہی کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی، لیکن ایک بات سچ ہے، انہوں نے رک کر کہا، یہ سب کچھ اگر میرے خواب کا پورا ہونا ہے تو تمہاری قربانی کا نتیجہ بھی ہے۔ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر کہا، امی اللہ ہر محبت کو کسی شکل میں لوٹا دیتا ہے، بس انسان کو صبر آ جائے۔ ہم نے مدرسے میں پہلی بار ختم قرآن کی اجتماعی محفل رکھی، پورے محلے کو بلایا، بچیوں کی تلاوت، نعت
اور دعاؤں کے بعد میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے اعلان کیا، یہ سب اس ماں کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے ایک جھونپڑی کو علم کی روشنی سے روشن کر دیا۔ لوگوں نے تالیاں نہیں بجائے، بس دعاؤں کی آوازیں بلند ہوئیں اور امی کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات میں کمرے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کھلی تھی اور چاندنی پورے صحن میں پھیلی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کی۔ عازم، دل نے پکارا، تم نے جو چھوڑا وہ صرف تحفہ نہیں تھا، وہ ایک راستہ تھا۔ میں چل پڑی ہوں اور اب مڑ کر دیکھنا بند کر دیا ہے۔ باہر ہوا کا ایک جھونکا آیا، نیم کے پتے ہلے جیسے کوئی دعا زمین سے آسمان تک پہنچ گئی ہو۔ صبح کا وقت تھا، مدرسے کے ذہن میں دھوپ ہلکے ہلکے سرک رہی تھی۔ بچی اپنی نشستوں پر بیٹھی ہوئی تھی، میری آواز تلاوت کے ساتھ گونج رہی تھی اور امی سامنے والے بینچ پر بیٹھ کر بچوں کی کرت پر نظر رکھ رہی تھی۔ فائزہ تختی لکھوا رہی تھی اور حسان ایک طرف بچیوں کے ساتھ بیٹھا ہر آیت پر چپکے سے سر ہلاتا۔ سب کچھ معمول پر تھا، لیکن میرے دل میں اب وہ شور نہیں رہا تھا جو کبھی ہر رات عازم کی آمد سے پہلے اٹھتا تھا۔ اب وہ لمحے یاد بن چکے تھے، وہ ملاقاتیں، وہ خاموشیاں، وہ روشنی کا لمس، سب کچھ ایک مقام پر رک چکا تھا، جیسے کوئی قصہ اب اپنے آخری ورق پر آ ٹھہرا ہو۔ دوپہر کو مدرسے کے بعد میں کمرے میں بیٹھی تھی، تکیے کے نیچے رکھی وہی تعویذ اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ برسوں بعد آج میں نے پہلی بار اسے کھولا۔ اندر وہی کاغذ تھا جس پر آیات لکھی ہوئی تھی، وہی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ میں نے تعویذ کو پھر احتیاط سے لپیٹا اور قرآن کے جزدان میں رکھ دیا۔ ہانیہ کالج سے واپس آئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک پروجیکٹ تھا جس پر لکھا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی استاد میری آپی۔ میں نے کاغذ دیکھا، خاموش رہی۔ ہانیہ نے زور سے کہا، یہ سچ ہے آپی، آپ نے ہمیں صرف جینا نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں نیت سکھائی ہے۔ امی نے دوپہر کو کیلولا کر رہی تھی۔ میں ان کے کمرے میں گئی، ان کے قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور پیار سے بولی، اب تمہیں میرے سہارے کی ضرورت نہیں شہربانو، تم خود ایک چراغ بن چکی ہو۔ میں نے جواب دیا، امی میں تو بس وہ روشنی ہوں جو آپ نے جلائی تھی۔ مدرسے کے لیے اب آس پاس کے گاؤں سے بھی بچی آنے لگی تھیں۔ فائزہ نے مشورہ دیا، اب ہمیں ہفتہ وار پروگرام رکھنے چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کا دائرہ وسیع ہو۔ امی نے کہا، بالکل، اور شہربانو اس کی رہنمائی کرے گی۔ میں نے اس ساری ذمہ داری کو قبول کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ خاموشی سانس لیتی تھی جسے کبھی میں نے محبت سمجھا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر ہلکی سی روشنی تھی، جیسے چاند مکمل نہ ہو مگر اپنا عکس دینے پر بضد ہو۔ میں نے دل میں ایک بات کہی بغیر آواز نکالے، عازم، ہم اس دنیا میں نہیں ملے لیکن شاید جنت میں ملیں گے، اگر وہ بھی اتنی ہی پاک ہو جتنی تمہاری نیت تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی اندر سے مطمئن ہو چکا ہو۔ اگلی صبح جب میں مدرسے پہنچی تو بچیاں دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ کسی نے کہا، استانی جی، آپ کی آنکھوں میں روشنی الگ ہوتی جا رہی ہے، جیسے قرآن خود بولتا ہو جب آپ پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا، جو دل سے پڑھتا ہے وہ چہرے پر ضرور نظر آتا ہے۔ اب میں روز درس سے پہلے بچوں کو صرف الفاظ نہیں معنی بھی سمجھاتی تھی۔ ہر آیت کے پیچھے چھپے حکمت، ہر حکم کے پیچھے چھپا رحم اور ہر سجدے کے بعد اٹھنے والی دعا۔ امی اب زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھیں۔ حسان بھی اب مکمل نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب صرف ریگولر اسکولنگ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، اسے مدرسے میں استاد بناؤں گی، اسے یہاں کا پہلا لڑکا استاد ہونا چاہیے۔ ہانیہ نے اپنے کالج سے فائنل پروجیکٹ جیتا اور مجھے دکھایا، یہ سب تمہاری لیے آپی، میری کامیابی تمہاری محنت ہے۔ میں نے اس کا سر چوم کر کہا، نیت اگر پاک ہو تو منزل قریب آ جاتی ہے۔ اس دن مدرسے میں ختم قرآن کے بعد میں نے ایک بچی سے قرآن لیا اور دعا کے بعد خود پڑھانے بیٹھ گئی۔ امی، ہانیہ، فائزہ، حسان سب وہیں تھے، سب سن رہے تھے اور میری آواز میں کوئی دکھ نہیں تھا، نہ طلب نہ شکوہ، بس ایک تسلیم، ایک سکون اور ایک خاموش عقیدت۔ یہ عشق جسے کبھی میں نے روح میں محسوس کیا، اب وہ میرے کلام میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب میں اسے الفاظ میں سناتی تھی، آنکھوں میں چھپا لیتی تھی اور دل میں وہی جملہ ہر روز دہرا لیتی تھی، ہم اس دنیا میں نہیں مگر شاید جنت میں ملیں گے۔ کسی نے اگر واقعی چاہا ہو تو جدائی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور دعا بھی عشق کی آخری گواہی بن جاتی ہے۔
اور میں شہر بانو اب صرف ایک نام نہیں، ایک پیغام ہوں، خاموش مگر قائم، روشن مگر سادہ، قرآن کے سائے میں ایک ماں کے خواب کے نیچے ایک جن ذات کی محبت کی قربانی لی، ایک نئی نسل کو وہ روشنی سکھا رہی ہوں جو شاید کسی اور دنیا سے آئی تھی لیکن میری ہو گئی۔ سچی محبت وہی ہے جو قربانی دینا سکھائے، نہ کہ حدود توڑنا۔ ایمان اور صبر ہر آزمائش میں انسان کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔